انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، مربی ہے اور حاکم ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کی تخلیق، اس کی ملکیت، اس کی تربیت اور اس کی حاکمیت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا، انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے مقتدا، پیشوا، رہنما اور اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اخلاقی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، ازدواجی، خانگی، عائلی اور دنیا و آخرت کی تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ انسان جب تک اس دنیا کے وطن میں ہے تب تک اس کی پوری زندگی کا احاطہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے اصول بھی بتائے، آداب بھی بتائے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں امت کے سامنے اپنے عمل سے پیش فرمائی۔ چنانچہ نماز کے بارے میں ایک حدیث ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ چند قوانین مرتب کر دیے ہوں کہ یہ ڈھانچہ ہے نماز کا، تم نے ایسے ایسے پڑھتے جانا ہے، بلکہ خود پڑھ کر دکھائی اور پھر فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ وضو کیسے کرتے ہیں، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا لوٹا لاؤ۔ لوٹا لایا گیا، پھر اس کے سامنے وضو کیا، وضو کر کے یہ فرمایا کہ ھذا وضوئی، یہ میرا وضو ہے، وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، یعنی کر کے دکھایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں بالکل واضح ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو شخص بھی اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یعنی اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہی حسنہ قرار دیا۔ چنانچہ عربی زبان کے اعتبار سے دو تاکیدیں یہاں پر، لام عربی زبان میں تاکید کسی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح عربیت سے واقف حضرات جانتے ہیں قد بھی تحقیق کے لیے آتا ہے، پکی بات ہے، یعنی یہ حرف آخر ہے، اس کے بعد کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود، انسانیت کی فوز و فلاح، اس کے لیے کامل نمونہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات گرامی ہے۔ پھر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، دیکھو جو کچھ بھی اللہ کا رسول تمہیں دیتا ہے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس سے روکتا ہے فَانْتَهُوا، اس سے رکتے چلے جاؤ۔ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس کو اپنانا ہے،
کس کو چھوڑنا ہے، کس کے قریب جانا ہے، کس سے بعید ہونا ہے، کس سے اجتناب کرنا ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کن چیزوں کو رد کرنا ہے، یہ ساری چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بتائی ہیں۔ چنانچہ ایک صالح اور پاکیزہ، ایک بالکل صاف کلین معاشرہ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے بغیر گزارا نہیں۔ اور آپ حضرات نوٹ کریں گے اس بات کو کہ صرف مسلم معاشرے کی ضرورت، سیرت طیبہ صرف مسلم معاشرے کی ضرورت نہیں، ایک کفریہ معاشرہ بھی بغیر اس کے نہیں چل سکتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ کافر بھلے کافر ہی رہیں، نہ پڑھیں کلمہ، لیکن کافر بھی اگر اپنے عدالتی نظام کو، اپنے بازار کے نظام کو، اپنی بود و باش کو اگر چلانا چاہتا ہے تو سوائے سیرت کے اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جھوٹ نہ بولا جائے۔ کیوں جی؟ جھوٹ نہ بولا جائے، یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کفریہ معاشرہ اگر وہاں بھی جھوٹ عام ہوگا تو وہ معاشرہ بھی تباہ ہو جائے۔ پورا تولا جائے، قسط پورا تولا جائے۔ اب پورا تولنا، اس فرمان کا اجرا نہ صرف مسلم معاشرہ میں ہوگا بلکہ کفریہ معاشرے میں بھی ہوگا، اور اگر کفریہ معاشرے میں قسط نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، عدل نہیں ہوگا تو وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے عرض کیا، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کیا رکھنا ہے، کیا نہیں رکھنا، کس سے بچنا ہے، کس سے نہیں بچنا، یہ سب بتایا گیا۔ انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ بابل، سدوم، اس علاقے میں گرد و نواح میں 4 بڑے شہر تھے، یہ قرآنی شہر ہیں۔ سدوم، بابل، قرآن میں ان شہروں کی تصریحات موجود ہیں۔ ان کی آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی۔ ایک دن شہر کے لوگ صبح اٹھتے ہیں، روزمرہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، دفعتاً یوں ہوتا ہے کہ زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی تاریخ بتا رہی ہے، قرآن کی نص اس پر ہے، میں ابھی آیات بھی پڑھوں گا۔ چنانچہ زمین ہلنا شروع ہوتی ہے، لوگ گھبرا کر باہر نکلتے ہیں۔ کیا ہوا؟ یہ زلزلہ آیا۔ تھوڑی دیر کا وقفہ ہوتا ہے، زمین رک جاتی ہے۔ اب لوگ ذرا ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ چلو اپنے اپنے کاموں میں لگے، پھر زمین میں ایک گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم مٹی پڑی ہو اور بیلچے کے ساتھ وہ ایسے مٹی کو کچھ اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ وہ جو 4 شہر تھے جن کی آبادی میں نے کہا 10 لاکھ تھی، وہ پورا علاقہ ایسے زمین سے اٹھنا شروع ہو گیا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہی علاقہ، اس کے ارد گرد کا جو ایریا، باہر کی سڑکیں، باہر کے جو روڈ ہیں وہ ویسے ہی ہیں، لیکن یہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، ایسا ایسا اٹھ رہا ہے اوپر کی طرف۔ پھر دفعتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا جو علاقہ تھا، وہ علاقہ ایک دم اس کی سپیڈ بالکل جیٹ کی طرح اوپر اٹھتی جا رہی ہے، اوپر اٹھتی جا رہی ہے، آسمانوں کے قریب یہ پورا علاقہ پہنچ گیا۔ وہاں سے پھر کیا ہوا، اس پورے علاقے کو ایسے پلٹ دیا گیا۔ اب وہ سارا علاقہ، وہاں کے رہنے والے لوگ ایسے زمین کی طرف آ رہے ہیں، اور سارے علاقے کو پلٹ دیا گیا۔ پھر یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ بچ گئے، وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ دفعتاً کیا ہوتا ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے
سورہ اعراف میں فرمایا فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا نا تو پھر کیا ہوا، جعلنا عالیہا، ہم نے ان کو لیا عالیہا، علی اوپر لے گئے، سافلہا پھر ان کو پلٹ دیا، اور وہ جو لوگ بچ گئے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، نکیلے پتھروں کی بارش، اور مُصَوَّمَةً، عجیب بات یہ ہے، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب پتھروں کی بارش شروع ہوئی تو وہ جو نکیلے پتھر تھے، سجیل، وہ جو نکیلے پتھر تھے ان کے اوپر کس کو ان پتھروں نے ہٹ کرنا ہے اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ تاریخ انسانی کا بڑا ہیبت ناک واقعہ، اور وہ پتھر جس کا نام لکھا ہوا تھا اسی کو ہٹ کر رہے ہیں، چنانچہ آنن فانن، آج کے وقت کے اعتبار سے صرف 5 منٹ میں وہ جو ہستا بستا شہر تھا وہ ملیا میٹ ہو گیا، صفا ہستی سے مٹ گیا، صفا ہستی سے ختم ہو گیا، ہر طرف گرد ہی گرد ہے، کوئی مکان نہیں، کوئی رہائش نہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ واقعہ تو میں نے آپ کو ذرا مختصر آپ کے سامنے منظر کشی کر دی، لیکن یہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ کون تھے؟ کیا ان کی ایسی حرکت تھی، کیا ان کی ایسی عادت تھی جس کی وجہ کے ساتھ ان پر اتنا سخت عذاب الہی کہ وہ پورے اس حصے کو اٹھایا، نیچے سے پانی نکل آیا، آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں سے ان کو پلٹ دیا، جو بچ گئے پھر ان کو ہٹ کیا گیا؟ یہ لوگ کون تھے، کیا کرتے تھے؟ چنانچہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ سب کے سب لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب لوگ ایک ایسے گناہ کے عادی تھے جو انتہائی بدترین تھا۔ وہ گناہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس گناہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام نے بڑے کرب میں، یہ بھی ذرا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک دن سیدنا لوط علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرماتے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں کچھ مہمان آئے۔ قوم لوط جو تھی ان کے اندر ایک گندی علت تھی، ایک بری خصلت تھی، اور وہ بری خصلت کیا تھی؟ وہ تھی ہم جنس پرستی، جسے ہم کہتے ہیں ہوم سیکسولیٹی۔ ان کے اندر یہ بری خصلت تھی۔ وہ خوبصورت بچوں کی شکل میں جب چند مہمان آئے تو وہ تو آپے سے باہر ہو گئے، درندے حیوان سارے آ گئے اور آ کے مطالبہ کرنے لگے کہ یہ بچے، یہ جو خوبصورت مہمان ہیں آپ کے، ان کو ہمارے حوالے کرو، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ لوگ جو تھے، وہ جو مہمانوں کی شکل میں آئے تھے، قرآن پاک ان کی ساری منظر کشی کرتا ہے، وہ فرشتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں قوم کے سامنے ہاتھ باندھے، او خدا دا نا جے، منو میرے مہمانہ دے بارے تنگ نہ کرو یار، ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم ایسی فحاشی کی طرف آتے ہو، اور بِشَهْوَةٍ مِّن دُونِ النِّسَاءِ أَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ بِشَهْوَةٍ مِّن دُونِ النِّسَاءِ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں ذرا بھی شرم اور غیرت نہیں ہے؟ ایک تو یہ مہمان ہیں، تم کیا کرتے ہو؟ تم شہوت کے ساتھ
یعنی حیوانیت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پر تم وہ اپنی ہوس مٹانا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں یہ واقعہ نقل فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ہم جنس پرستی کی طرف مائل تھے۔ کچھ دن پہلے ہمارے ملک میں، ہمارے اسی ملک میں پاکستان کا پہلا ٹرانسجینڈر ڈاکٹر بنا۔ وہ ٹرانسجینڈر جو تھا وہ ڈاکٹر بنا، اسے خوب پرموٹ کیا گیا، میڈیا نے اسے آنکھوں پر اٹھا لیا، بلکہ پاکستان میں زیر زمین ایک بہت بڑا گروہ ہے ایسا جو جناب ٹرانسجینڈر نامی لعنت کو عزت دار اور فطرت کے عین مطابق ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں ٹرانسجینڈر ایکٹ ایک بنایا گیا، یہ 2018 کی بات ہے۔ ایک قانون پاس ہوا جس کے تحت ایسے لوگ جو مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت ظاہر کرتے ہیں یا عورت خود کو مرد سمجھتی ہے، وہ اپنے آپ کو اپنی من پسند جنس کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ یا ٹرانسجینڈر لا۔ وہ جو قانون ہماری اسمبلی میں پاس ہوا، اس کا نام تو یعنی اس کا عنوان تو تھا کہ یہ جو ہجڑے ہیں ان کو تحفظ دیا جائے، لیکن اس کی جو دفعات ہیں اس قانون کی، اس کی دفعات میں ایک ایسی دفعہ شامل کی گئی جو قانون کے بلکہ قانون الہی کے بالکل متصادم۔ آپ حضرات توجہ کریں گے، میں آپ کی خدمت میں ذرا تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ وہ اس قانون کی جو شق ہے اس کے مندرجات کیا ہیں۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ، یہ نام تو دیا گیا کہ یہ جو ہمارے ہاں شیمیل ہیں ان کو کوئی تحفظ ملے، لیکن اس کے ضمن میں یہ بات بھی طے کر دی گئی کہ اگر کوئی مرد ہوتے ہوئے، آپ حضرات سمجھتے ہیں یہ جو شیمیل ہوتے ہیں، ہجڑے ہوتے ہیں یا جنہیں ہم خواجہ سرا بھی کہتے ہیں، ان کے اندر تو خلقتاً ایسی خرابی، اس کے ہارمونز کی میں کمی کی وجہ سے ایسی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم انہیں شیمیل کہتے ہیں۔ لیکن بات یہاں پر آ کر کھٹکی کہ اس قانون میں یہ طے کیا گیا کہ اگر کوئی شخص مکمل مرد ہے، نوٹ کریں اس بات کو، اگر کوئی شخص مکمل مرد ہے اور بلکہ وہ اگرچہ چاہے شادی شدہ ہو، اس کے بچے ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر اپنے آپ کو عورت ظاہر کرنا چاہے تو وہ نادرا میں اپلائی کر سکتا ہے، اس کو عورت کے طور پر پاکستان میں شہریت مل جائے گی، شہریت مل جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہے، وہ شادی شدہ ہو، وہ بچوں کی ماں ہو، لیکن وہ یہ چاہتی ہے کہ میں کیا ہو اپنے آپ کو مرد ظاہر کرنا چاہوں، تو نادرا اس کو مرد کے طور پر، میل کے طور پر اس خانے میں میل لکھ کر اس کی آئیڈینٹی جو ہے، اس کا جو کارڈ ہے، اسے وہ جاری کر دے گا۔ چنانچہ 2018 اب تک 4 برسوں میں نادرا میں 29,000 درخواستیں موصول ہوئی، جن میں کچھ مرد ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرد ہونا پسند نہیں کرتے، ان میں بہت بڑا طبقہ ایسا جو شادی شدہ ہے اور وہ بچوں والا ہے، وہ یہ کہتا ہے ہم مرد نہیں رہنا چاہتے، ہم ملک میں
عورت بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ 29,000 کے قریب مرد و خواتین کی درخواستیں موصول ہوئی۔ اب تک کی ریشو کے مطابق تقریباً 29,000۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، اب تک ہم نے مرد ہونے کی حیثیت سے زندگی گزاری، یا عورت ہیں لیکن ہمیں اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تحت ہماری جنس کو تبدیل کیا جائے۔ اس میں یہ قانون تو پاس ہو گیا، لیکن اس کے تحت 3 بڑی خرابیاں آئیں گی، ان کی طرف آپ حضرات کی توجہ کرانا چاہتا ہوں۔ نوٹ کریں ذرا، ادھر میری طرف دیکھیں۔ ایک آدمی مرد ہے، مکمل مرد، شادی شدہ، بال بچڑ دار، وہ نادرا میں اس نے اپلائی کیا تو وہ عورت شو ہو گیا، اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ عورت کے نام پر بن گئی۔ اب کیا ہوگا کہ وہ ہے مرد۔ بڑا نازک معاملہ ہے، آپ حضرات غور کریں گے، سمجھیں گے، پھر بات سمجھ آئے گی۔ ہے وہ مرد، لیکن وہ اپنے شناختی کارڈ میں، اپنی آئی ڈی کارڈ میں عورت ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ مرد جو ہے مرد، لیکن اپنے آئی ڈی کارڈ میں وہ عورت ہے، قانون نے اسے بالکل اوکے کر دیا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ مرد چونکہ عورت ہے لہذا وہ کسی مرد سے شادی کرے گا، اسے قانونی تحفظ حاصل ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے، اور ایسے واقعات ہوئے ہمارے اس پاکستان میں۔ یہ رنگین جھنڈے جو لہرا کر، بلکہ ہم جنس اور اس کو ہوم سیکسولیٹی کو جو پروموٹ کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پہلی خرابی۔ ایک مرد ہے جو اپنے ڈاکومنٹ کے اعتبار سے عورت ہے، وہ اب شادی کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے وہ عورت ہے، وہ شادی کرے گا کس سے؟ مرد سے۔ کیا ہوگا کہ ایک مرد دوسرے مرد سے شادی کر رہا ہے، ایک عورت ہے، وہ اپنی خلقت کے اعتبار سے، پیدائشی فطری اعتبار سے عورت ہے، لیکن اس نے نادرا میں اپلائی کیا، نادرا نے اپروول دے دی اس کو کہ نہیں تو عورت نہیں تو مرد ہے۔ اب وہ عورت جو کہ اب ڈاکومنٹ میں مرد بن چکا ہے، وہ اب شادی کرے گا، یعنی یہ عورت شادی کرے گی کس سے؟ ایک عورت سے۔ مرد مرد سے شادی کرے گا، عورت عورت سے شادی کرے گی۔ دوسرے لفظوں میں مرد مرد کے ساتھ تعلقات استوار کرے گا، عورت عورت کے ساتھ۔ میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا قوم لوط کا، کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک بری عادت تھی، اور وہ یہی تھی ہم جنس پرستی کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی عبرت کا نشانہ بنایا، اور آخرت میں تو بنے گے ہی۔ یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیں، ٹرانسجینڈر کے نام سے آپ یہ دھوکہ نہ کھائیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ ہمارا کچھ پڑھا لکھا طبقہ، جو کچھ پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ٹرانسجینڈر جو ہے وہ ہجڑوں کے لیے ہے۔ اور یار ہجڑیاں نو تے اج بھی کو نہیں پوچھتا، ان کو تو دوسرے تیسرے بلکہ پرلے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے، ان کے ساتھ تو ان کے گھر میں صحیح رویہ نہیں۔ اور پھر ہماری پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے ان کے لیے ایک لا پہلے سے منظم کر چکی ہے۔ یہ نئے سرے سے ٹرانسجینڈر کے نام پر جو قانون 2018 میں مرتب کیا گیا، تمہارے پاکستان میں یہ قانون بن چکے۔ اب یا تو آپ حضرات اس سے لا علم ہیں، اور یا آپ کو علم ہے لیکن آپ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔
اب کیا ہے، اب یہ ہوگا اگر ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، کوئی مضبوط کوئی سالڈ ایکشن نہیں لے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل کو ہمارے بچے جو ہمارے بیٹے ہیں وہ مردوں کے ساتھ شادیاں کریں گے اور انہیں قانونی تحفظ حاصل ہوگا، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ انہیں اس بات کا تحفظ حاصل ہوگا، ہماری بچیاں خدا نخواستہ کبھی ایسا وقت نہ آئے ہم پر، ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں جو ہیں لڑکیاں لڑکیوں سے شادیاں کریں گی اور انہیں قانونی تحفظ حاصل ہوگا، ان کے نکاح نامے بنیں گے، ان کے رجسٹر ہوں گے، اور جناب ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لہذا سن لیں یہ بات توجہ سے دھیان سے سن لیں، یہ جو ٹرانسجینڈر لا ہے یہ ہجڑوں اور خواجہ سراؤں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جسمانی طور پر نارمل مرد و عورت کے لیے بنایا گیا ہے، جن کے ذہن میں خباثت ہے، جو مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں، جو ہوس حیوانیت کا شکار ہیں، یہ ان کو تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ 2018 میں جب اس بل پر بات ہو رہی تھی تو ہمارے ملک کی قانون ساز اسمبلی میں تحریک انسان کی چیئرمین جس کا نام محترمہ شیریں مزاری ہے، انہوں نے کہا کہ جینڈر آئیڈینٹی ہر انسان کا اپنا ذاتی حق ہے۔ یہ اس نے کہا کہ یہ اس کا ذاتی حق ہے، وہ جینڈر اگر بدلنا چاہے تو یہ اس کا حق ہے۔ او بھائیو، میں نے کہا ایک تو یہ خرابی آئے گی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی، دوسری خرابی اس سے کیا آئے گی؟ لا الہ الا اللہ، اج تے یہ باندھے نے پہ اپنی جنس تبدیل کر دینے پہ، لیکن جب کل کو وراثت کی تقسیم کا موقع آئے گا، آپ جانتے ہیں کہ عورت کو آدھا ملتا ہے حق وراثت میں، یعنی ایک عورت کا حصہ جو ہے ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ تو جب وراثت تقسیم ہوگی تو پھر جو بکھیڑے پڑیں گے الامان الحفیظ، کوئی آدمی مرا، اس کا ایک بیٹا ہے مثلا زید، وہ زید ہے، بیٹا ہے، اس کو 2 حصے ملنے چاہیے، لیکن اپنے آئی ڈی کارڈ کے اعتبار سے وہ اب زید نہیں رہا، وہ اب عورت بن چکی ہے، اب اس کو ملے گا آدھا۔ تو پھر جو وکیلوں نے کٹے کھلن گے نا، تو دوسری خرابی اور تیسری خرابی آئے گی پھر عدت کے معاملہ میں۔ مردے کیوں جی؟ مردے، اس نے کسی مرد سے شادی کی، مرد مر گیا، ہون مرد عدت گزارے گا۔ تو خیر میں اپنے اس موضوع کو ذرا سمیٹتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم میں جو لوگ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے وہ دنیا میں بھی بچ گئے اور آخرت میں بھی بچ گئے۔ یاد رکھیں یہ غلط فہمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب جو ہے وہ پرانے زمانے دے لوکاں تے ہوندے سن، ہن نہیں ہوندے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک حدیث ہے کہ جب گناہوں کا یہ عالم ہو تو پھر انتظار کرو تیز آندھیوں کا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، چہروں کے مسخ ہونے کا، زمین میں دنسائے جانے کا۔ فرمایا کہ پھر عذاب ایسے تسلسل سے آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے، تو اس کے سارے دانے، اس کے سارے موتی ایک ایک کر کے تسلسل کے ساتھ زمین پر گرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک غلام نے اپنے مالک کو قتل کر دیا،
یہ واقعہ احادیث میں موجود ہے. غلام تھا، اس نے اپنے آقا کو، اپنے مالک کو قتل کیا. غلام کو گرفتار کیا گیا، اسے عدالت میں پیش کیا گیا. پوچھا کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا کہ میرا مالک جو تھا وہ مجھے جنسی طور پر تشدد کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پہلا کیس تھا. چنانچہ انہوں نے یہ کیس ریفر کیا دوسری عدالت میں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اس عدالت میں کیس گیا تو فرمایا 3 دن انتظار کرو. جب 3 دن گزر گئے تو فرمایا کہ اس کے مالک کی قبر کھولو. جا کر قبر کو کھولا گیا تو مردہ یعنی لاش وہاں نہیں تھی. اپنی قبر میں مردہ اس کی لاش نہیں تھی. حضرت علی نے فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بدکاری کرے ایسی کسی مرد کے ساتھ مرد، کسی عورت کے ساتھ عورت، ایسے منہ کالا کرے اگر وہ مر جائے تو 3 دن کے اندر اندر اس کی لاش کو قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دیا جاتا ہے. اس کی لاش اس کی قبر میں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں پر پہنچ گیا ہے. عزیزو دوستو، یہ جو ٹرانسجینڈر کے نام پر ایکٹ بنا ہے، میں اور آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کے مندرجات کو پڑھیں اور پڑھ کر اس کے خلاف مؤثر آواز بنیں. اور اگر مؤثر آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر کل کو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا. الامان الحفیظ. اللہ تعالیٰ کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.